دیکھیے جی سلامت رہے مدر اینڈ کو اکٹھا جی جو کہ ناممکن نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، سیدہ کے منکروں پہ لعنت۔ اپنی اپنی تمام جائز حاجات کی تکمیل، ذکر کی قبولیت اور مقبولیت کے لیے اور اپنے امام کے ظہور کے لیے جس کا دل جتنا تڑپتا ہے اتنی بلند آواز کے ساتھ صلوات تلاوت فرمائیں۔ زینت مجلس عزا کے لیے جتنے حبداران اہل بیت، عزاداران امام مظلوم کی تعداد لازم ہے آپ اس سے زیادہ تشریف فرمائیں۔ درود مل کے پڑھیں اور بلند آواز کے ساتھ پڑھیں۔ ذکر عزا کے آغاز سے قبل دل کی گہرائیوں سے دعا ہے مالک برادر محترم ذاکر اہل بیت، شاعر دہلیز بطول بھائی مجاہد حسین کے درجات مزید عرفہ والا و بلند فرمائے۔ مالک ذکر کا تسلسل ان کی اولاد میں جاری رکھے۔ مالک اس گھر پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ مالک باقر کی زبان میں بیان میں مزید تاثیر عطا فرمائے۔ اس خاندان کے جمیع مرحومین کی درجات کی بلندی کے لیے درود سارے مل کے بلند آواز کے ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والسیدہ انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء صلوات۔ وہ شجرے کا حق بھی ادا کر رہا ہے، وہ شجرے کا حق بھی ادا کر رہا ہے جو بندہ علی سے وفا کر رہا ہے۔ وہ شجرے کا حق بھی ادا کر رہا ہے جو بندہ علی سے وفا کر رہا ہے۔ نہیں کوئی شیعہ نمازوں کا منکر، یہ حرکت کوئی دوسرا کر رہا ہے۔ نماز امر ہے اور اولی الامر حیدر، عبادت سے کس کو جدا کر رہا ہے؟ تھوڑی سی زیادہ توجہ کیجیے گا۔ لگا کے عزاداریوں پہ تو فتوے، بھلا سوچ کس کو خفا کر رہا ہے؟ اور ان دو مصروں پہ ہر وہ عزادار واجب سمجھ کے بولے جو بطول کے مجرم پہ تبرہ صرف تبرہ نہیں سمجھتا، اپنا دین سمجھتا ہے۔ بھلا سوچ کس کو خفا کر رہا ہے؟ بھلا سوچ کس کو خفا کر رہا ہے؟ بھلا سوچ کس کو خفا کر رہا ہے؟ اور کرے نہ جو زہرا کے دشمن پہ لعنت، تو پھر اس پہ لعنت خدا کر رہا ہے۔ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، جی بسم اللہ۔ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، کرے نہ جو زہرا کے دشمن پہ لعنت، تو پھر اس پہ لعنت خدا کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک بندہ کسی سیاسی جلسے میں بڑا اچھل کے نعرے لگا رہا تھا۔
دوسرے بندے نے اس سے سوال کیا کہ جس کے لیے نعرے لگا رہے ہو، جس کے جلسے میں آئے ہو، کیا اسے جانتے ہو؟ اس نے کہا جانتا ہوں تو نعرے لگا رہا ہوں۔ اس نے کہا جلسے والا تمہیں جانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا میرے 2-4 سوال ہیں۔ اس نے کہا پوچھو۔ مولانا طارق جمیل کو جانتے ہو؟ انہیں کون نہیں جانتا، بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، بہت بڑے اسکالر ہیں۔ اس نے کہا یہ بتا تو انہیں جانتا ہے؟ اس نے کہا جانتا ہوں۔ مولانا طارق جمیل تجھے جانتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کرسٹیانو رونالڈو کو جانتے ہو؟ انہوں کون نہیں جانتا، بڑا بڑا فٹ بالر ہے۔ کیا کون سے میرا سوال نہیں تجھ سے ہے، تو جانتا ہے؟ اس نے کہا جانتا ہوں۔ کرسٹیانو رونالڈو تجھے جانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ 2 ہی سوال اس نے کہا میرے بقایا ہیں۔ نواز شریف کو جانتے ہو؟ بڑی اچھی طرح جانتا ہوں۔ نواز شریف تمہیں جانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آخری سوال ہے میرا، عمران خان کو جانتے ہو؟ اس نے کہا بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، ووٹ بھی انہوں ہی دیتا ہے۔ عمران خان تمہیں جانتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا یار کتنی عجیب بات ہے، جو لوگ تمہیں جانتے تک نہیں، ان کی محبت میں، ان کے پیار میں تم جان تک دینے کے لیے تیار ہو، اور جو تمہیں قبر میں بھی جانیں گے، حشر میں بھی جانیں گے۔ کیا بات ہے یار، یہ ہاتھ سلامت رہیں، یہ ہاتھ سلامت رہیں۔ مالک آپ کو عامر بھائی سلامت رکھے۔ کیا بات ہے سید، جو تمہیں قبر میں بھی جانیں گے، جو تمہیں حشر میں بھی جانیں گے، ان کے لیے زبان تک ہلانا گوارا نہیں کرتے۔ میں چونکہ مجلس ہے برائے ایصال ثواب بھائی مجاہد حسین، تو مالک کی بارگاہ میں ان کے لیے ہر بندہ دعا کا نذرانہ پیش کر رہا ہے۔ میں انتہائی چھوٹا بڑا حقیر سا شاعر ہوں مولا کی بارگاہ کا، تو جو 4 مصرے میں نے مالک کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کے حوالے سے ہدیہ کیے، میں چاہتا ہوں کہ انہی سے میں آغاز کرتا ہوں۔ آواز آ رہی ہے رخ مشرقین سے، یہ باتیں داد والی نہیں ہوتی، یہ باتیں دعا والی ہوتی ہیں۔ آپ اگر داد دیں گے تو یہ معیار معرفت ہے آپ کا، مالک ان کے درجات مزید بلند فرمائے۔ آواز آ رہی ہے رخ مشرقین سے، شبیر کہہ رہے ہیں یہی قبلتین سے، اور اس واسطے رجب میں بلایا گیا اسے، شعبان ہم سنیں گے مجاہد حسین سے۔ یہ اسرار ہوتے ہیں آل محمد کے، اسرار ہوتے ہیں آل محمد کے۔ ہاتھ اٹھا کے جتنے بیٹھے ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے یا علی کہیں۔ آپ کے کیا کہنے، آپ کے کیا کہنے، آپ کے کیا کہنے۔ میں جو موضوع پڑھنا چاہتا ہوں، میرا دل ہے میں پہلی ربائی ہی اسی موضوع کے ساتھ متعین کر کے پڑھنا چاہتا ہوں کہ گناہ گار کو باغ ارم نہیں دیتے۔ وہی غازی آباد ہے، میں تو کی پڑھانا ہے تو کی سنانا ہے، سبق سنانا ہے جی۔ ہر مصرے میں ایک فیصلہ ہے، پہلے مصرے پہ بولیں نہ بولیں آپ کی مرضی، چوتھے مصرے پہ عادل پیر بولیں نہ بولیں آپ کی مرضی، اگر تیسرے مصرے پر دل کہے تو میرا ساتھ دیجیے گا، اور تعین ہو جائے گا، آپ بھی سمجھ لیں گے کہ کون سا موضوع میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہ گناہ گار کو باغ ارم نہیں دیتے، نہیں دیتے سمجھیے گا، گناہ گار کو باغ ارم نہیں دیتے، جو لکھ نہ پاتا ہو اس کو قلم نہیں دیتے۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے یار، میں داد نہیں منگی تسی داد دے رہے ہو۔ عامر بھائی، گناہ گار کو باغ ارم نہیں دیتے، جو لکھنا، بھائی انڈرسٹوڈ بات ہے نا، جو لکھ نہ پاتا ہو اس کو قلم نہیں دیتے۔ اور میرا موضوع دیکھنا ہے، جو لکھ پسند آئے تو بولیے گا، میں اسی کو کنٹینیو کروں گا، جو لکھ نہ پاتا ہو اس کو قلم نہیں دیتے۔ اور بتا دیا ہے محمد نے آپ خیبر میں، نہیں ہے مرد جو اس کو علم نہیں دے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، اللہ اکبر، یہ ہاتھ سلامت رہے، ہاتھ آ کے بولو علی حق، علی جیو بھائی، کیا بات، کیا کہنے، یہ روحانیت ہے، ان کی موجودگی ہے، مالک درجات مزید بلند فرمائے۔ کیا خوبصورت معیار سماعت ہے۔ چلو ایک ربائی اور پڑھ دیں جی، ارادہ نہیں سی، میرے بھائی بھی آکھا کہ ساحل بھائی تو تھوڑا جا پڑھنا ہے، تو میرے اعتماد وچ بھی اضافہ ہویا ہے، تو میں چاہنا ایک ربائی اور پڑھا۔ نہیں ہے مرد جو اس کو علم، اسی بات کی شرح میں نثر نہیں کرنے لگا، 4 مصرے اور پڑھنے لگا ہوں کہ کبھی بھی بے وفاؤں کو وفاداری نہیں آتی۔
کیا بات ہے یار, نہیں ہے مرد جو اس کو علم نہیں دیتے, پھر اس کی ریزن کیا ہے؟ کبھی بھی بے وفاؤں کو وفاداری, چہرے کھلیں تو میرے ساتھ بولیے گا, کبھی بھی بے وفاؤں کو وفاداری نہیں آتی, جو بزدل ہے اسے مر کر بھی سالاری نہیں آتی. جو بزدل ہے, جو بزدل ہے, جو بزدل ہے اسے مر کر بھی آپ سلامت رہیں. جو بزدل ہے چوتھے مصرے تک میرا ساتھ دے, دل کہے, ضمیر کہے, خمیر کہے, بولنا ہے تب بولنا ہے. جو بزدل ہے اسے مر کر بھی سالاری نہیں آتی. اور وہ خیبر میں علم کو چھوڑ کے بھاگا تو یاد آیا, علم والے کے منکر کو علمداری نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہاتھ چاہ کے بولے ہر علی دا نوکر. مالک آپ کو سلامت رکھے جی, مالک آپ کو سلامت رکھے جی. وہ خیبر میں علم کو چھوڑ کے, بسم اللہ مالک جی, میں ضرور پڑھ دے گا, میں ضرور پڑھ دے گا. علم والے کے منکر کو علمداری نہیں آتی. اب مجھے جو حکم کیا ہے میرے بھائی نے وہ ذرا میرے موضوع سے ہٹ کے ہے, لیکن اس کا حکم ہے اور حکم کی بجا آوری واجب ہے. 4 مشرے میں نے کہے تھے, باقر نثر تو بغیر پڑھ دیں, جیڑی گراؤنڈ ہوتے تو بغیر پڑھ دیں. چلو ایک درود مل کے پڑھو بلند آواز دے نال سارے. میرا عامر بھائی چونکہ لٹریچر سبجیکٹ ہے, تھوڑا جا میں پڑھے ہے تو کچھ تھوڑے دن پڑھایا بھی ہے, اور اس میں جو چیزیں مجاز کے حوالے سے میری آنکھوں کے سامنے ہیں, ان مصروں پہ مالک نے مجھے مصرے عطا فرمائے, اور میں نے بانی آنکھ ہے بس تسی نثر کر لو. تو میں کہ چلو میں گل پیش کرنا, ساری ترتیب نال پیش کرنا. مرزا غالب بہت بڑے شاعر گزرے ہیں, بچہ ان کا نام جانتا ہے. ممکن نہیں کسی کو ان کے نام کا نہ پتہ ہو, واقفیت نہ ہو. ان کے غزل کا مطلع ہے بس کہ ہر ایک ان کے اشارے میں نشاں اور, بسم اللہ جی, ہے بس کہ ہر ایک ان کے اشارے میں نشاں اور. سمجھ آ گیا نا جی, تو پھر اور گل نہیں کرنی پینی. ہے بس کہ ہر ایک ان کے اشارے میں نشاں, کرتے ہیں محبت تو گزرتا ہے گماں. یہ اور سمجھنا ہے عادل پیر, کرتے ہیں محبت تو گزرتا ہے گماں. اسی کافی ردیف میں, اسی بندش میں علامہ اقبال نے بھی ایک نظم کہی. اس نظم کا مشہور زمانہ شعر ہے, اس میں ایک لفظ آ رہا ہے تفاوت, ڈیفرنس, فرق. اور میں نے لگتا ہے بھئی علامہ صاحب جو تو مشر آکھ ہے نا, تے دماغ اچ کو لعنت اور تبرے دا ماحول چل رہی ہے. غالب کا مصرع ہے, کرتے ہیں محبت تو گزرتا ہے گماں اور. اقبال نے کہا الفاظ و معانی میں, ایک غازیہ بات ہے, ہون کوئی گل ہے تو اس آکھا نثر کرو نا, میں شعر پڑھن لگا. انہوں نے کہا الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں, لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان. جیو کیا بات ہے, تھوڑی کیا بات ہے یار, آپ کی کیا بات ہے. کوئی فرق نہیں ہے, پڑھنے میں فرق نہیں, ادائیگی میں فرق نہیں. سارے بولو, سارے بولو. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں, لیکن ملا کی اذان اور. اب چونکہ کافی ردیف بڑا خوبصورت ہے, غالب کی زمین میں اقبال نے نظم کہہ دی, اور میں آکھا یار انہاں بزرگ بہت وڈے نے, انہاں دیاں جوتیاں بھی ساڈے تو بھاری نے. غالب بھی سیاہ, اقبال بھی حبدار اہل بیت, ہن کون انہاں ورگا لکھے. لیکن خیرات بندہ مانگتا ہے. مخدومہ کونین, مخدومہ شاہ, میں نے کہا مجھے بھی عطا فرمائیں. تو جو 4 مصرے مجھے عطا ہوئے, انہیں 4 مصروں کا باقر نے حکم کیا. اور کوئی منفرد عطا ہے شام کی ملکہ کی, میں پڑھوں گا, آپ کا بولنا بتائے گا, آپ کے کھلے ہوئے چہرے بتائیں گے بات آپ کو کتنی خوبصورت لگی یا بات کتنی منفرد تھی. غالب نے کہا کرتے ہیں محبت تو گزرتا ہے گماں اور. اقبال نے کہا ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان, ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان. اب جو خیرات سائل رضا نے مانگی, پہلا مصرع پہنچا تو اور کا لطف آئے گا. خود خلق کیا اس نے وفاؤں کا جہاں اور. نہیں میری محنت ضائع نہ ہو, میری محنت ضائع نہ ہو. عادل پیر ویکھنی ہے, حیدر مالک سلامت رکھے. عامر بھائی خود بلال, خود خلق کیا اس نے وفاؤں کا جہاں اور. ہن چوتھے مصرے تے داد ہوندی ہے, اینج دے بندے لبن تے دل کردا ہے مصرے تے داد ملے. خود خلق کیا اس نے وفاؤں کا جہاں اور, رتبے میں یہاں اور ہے, منصب میں وہاں اور.
رتبے میں یہاں اور ہے، رتبے میں یہاں اور ہے۔ مالک اس سے زیادہ عزت عطا فرمائے، مالک مزید تاثیر عطا فرمائے، مالک بھائی مجاہد حسین کے درجات مزید بلند فرمائے، جس خیال کے لیے مجھے ہر ممبر سے اگر میرے بعد میرا بھائی موجود ہو تو مجھے کہتا ہے، حکمن کہتا ہے، پیار سے بھی کہتا ہے، لاڈ سے بھی کہتا ہے کہ ساحل بھائی یہ مصرع ضرور پڑھیے، وہ مصرع پڑھنے لگا ہوں جس کے لیے باقر مجھے حکم کر رہا تھا کہ خود خلق کیا، گل چنگی لگے گل نمی لگے تو ایج بولو کہ در و دیوار میں علی علی کرن، خود خلق کیا اس نے وفاؤں کا جہاں اور، رتبے میں یہاں اور ہے، منصب میں وہاں اور دو ایسے ہوئے ایک کہ لگتا ہی نہیں ہے، شبیر کی ماں اور ہے عباس کی ماں۔ اللہ اکبر، اللہ، بسم اللہ جی، بسم اللہ فرمائے، مالک قبول فرمائے جی، مالک قبول فرمائے، مالک تو انہوں سلامت رکھے، مالک تو انہوں سلامت، ہاتھ چاہ کے، ہاتھ چاہ کے، ہاتھ چاہ کے بولو سارے، آپ جی ہیں جی، آپ جی ہیں جی، آپ کے کیا کہنے، دو ایسے ہوئے ایک، مالک تو انہوں سلامت، حب اہل بیت ہے نا، حب اہل بیت، جی میں دوبارہ پڑھ دینا، خود خلق کیا اس نے وفاؤں کا جہاں اور، رتبے میں یہاں اور ہے، منصب میں وہاں، اور دو ایسے ہوئے ایک، ہوئے 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 ہوئے، دو ایسے ہوئے ایک کہ لگتا ہی نہیں ہے، شبیر کی ماں اور ہے، اللہ اکبر، عباس کی ماں، مالک آپ کو سلامت رکھیں۔ تو میں بسم اللہ جی، مالک عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے، میں جو موضوع لے کے آ رہا تھا، میں جو موضوع پڑھنا چاہ رہا تھا، اس موضوع کو کنٹینیو کرنے کے لیے میں وہیں سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ اگر آپ کے ذہن میں ہے، علم والے کے منکر کو علمداری، علم والے کے منکر کو علمداری، علم والے کے منکر کو علمداری، کوئی نشر نہیں کرنی، کوئی گراؤنڈ نہیں۔ بہار الانوار کی روایت ہے کہ سرکار رسالت مواب کے سر میں درد تھا، اے گل ذہن وچ رکھو، تو ایتھوں ہی میں گل شروع کرنے لگا، اتنی پریشانی، 39 روز گزر گئے، 40واں دن سر پہ تھا، سر میں درد تھا، یہیں سے میں آغاز کر رہا ہوں کہ تاریخ کہہ رہی ہے کہ سر میں بھی درد تھا۔ 3 مصرے ڈپکشن ہے، منظر نگاری ہے، چوتھے مصرے میں بھائی عامر نتیجہ ہے، تاریخ کہہ رہی ہے، منظر نظر آئے تو بولیے گا کہ سر میں بھی درد تھا، سہمی ہوئی تھی، فوج کا چہرہ بھی زرد تھا۔ ہاں میرا ساتھ دیں گے تو لطف آئے گا۔ تاریخ کہہ رہی ہے، باقر جی چوتھا مصرع نہیں ہے، کوئی پرواز ہے جی، میں تہاڑی توجہ ہے سارے ہیں دی، تاریخ کہہ رہی ہے کہ سر میں بھی درد تھا، سہمی ہوئی تھی، فوج کا چہرہ بھی زرد تھا، بہتا تھا جو رگوں میں لہو بھی وہ سرد تھا، بہتا تھا جو رگوں میں، وجاؤ دیئے کئی، وجاؤ دیئے کئی، وجاؤ دیئے کئی، تنہ گلہ دی ریجن ایک کئی، بہتا تھا جو رگوں میں لہو بھی وہ سرد تھا، وجہ کی آئی جو جنگ جیتتا تھا مدینے میں مرد تھا۔ اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری، مالک آپ کو سلامت رکھے جی۔ بہتا تھا جو رگوں میں لہو بھی وہ سرد تھا، آپ سلامت رہے جی، اور وہ دی وجہ کی ہے جو جنگ جیتتا تھا مدینے میں مرد تھا۔ اگر وہ مدینے میں تھا پھر ساتھ کون تھا؟ یعنی طرح طرح کے شگوفے تھے فوج میں، یعنی طرح طرح کے، بس فوج کیا تھی، ہر گھڑی رہتی تھی موج میں۔ ہوئے ہوئے ہوئے، لطف لینا یار، ایک منظر سنانا چاہتا ہوں، یعنی آپ سلامت رہیں جی، آپ سلامت رہیں جی، یعنی طرح طرح کے، فوج میں، بس فوج کیا تھی، ہر گھڑی رہتی تھی۔ بھائی میں ممنون ہو گیا، یقین کیجئے آپ نے منظر دیکھ لیا ہے جو میں چاہتا تھا۔ میں اتنا اچھا پڑھ نہیں رہا، مسلسل ڈیوٹیاں، مسلسل حاضریاں، مسلسل شبِ داریاں، گلا خراب، لیکن اتنی بہترین داد یہ آپ کا معیار معرفت ہے۔ بس فوج کیا تھی، ہر گھڑی رہتی تھی، بولو نا یار، بس فوج کیا تھی، ہر گھڑی رہتی تھی
موج میں. ہر آرمی کی ایک اسٹریٹجی, ہر آرمی کی ایک حکمت عملی, ہر آرمی کا ایک لائے عمل. اس آرمی کا لائے عمل کیا تھا؟ جو پہلا مصرع پڑھا تو میرے غازی آباد ہے. مرسل کو حال جنگ بتاتے تھے دیر سے. میرا سلام ہے بھائی, میرا سلام ہے بھائی, جو بندے پہنچے ہیں آپ کے معیار معرفت کو میرا سلام ہے. مرسل کو حال جنگ بتاتے تھے. میں کوئی 6-7 سال بعد یہ نظم پڑھ رہا ہوں, مصرع بھول گیا, انہیں بھی ہو گیا تو معاف کر دے. دوسرا مصرع اتنا خوبصورت ہے کہ تھکاوٹ اتر جائے گی. حکمت عملی پڑھ رہا ہوں. مرسل کو حال جنگ بتاتے تھے, پھر پڑھو, مرسل کو حال جنگ بتاتے تھے. ایک بار اور پڑھو, مرسل کو حال جنگ بتاتے تھے, لنگر مگر کبھی نہیں کھاتے تھے دیر سے. میں نے تاریخ پڑھی ہے, چٹکلا ٹوٹکا نہیں میری ذاکری میری شاعری, میں نے تاریخ پڑھی ہے. مالک آپ کو سلامت رکھے. مرسل کو حال جنگ بتاتے تھے. بولو یار میرے نال پڑھو, سارے ذاکر ہو تسی. مرسل کو حال جنگ بتاتے تھے, لنگر مگر کبھی نہیں کھاتے تھے, اور میدان جنگ کو جو سجاتے تھے دیر سے. او میرا اللہ, آتے تھے ایک پل میں جو جاتے تھے دیر. اوئے ہوئے 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 ہوئے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ سلامت رہیں جی. میدان جنگ کو جو عادل پیر سجاتے تھے, آتے تھے ایک پل میں جو جاتے تھے, اور پھر آ کے مشورہ بھی دیں دیں کہ مرحب کو اب حضور ڈرانے سے فائدہ, جب بھاگتا نہیں تو بھگانے سے فائدہ. ہوئے 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 ہوئے, مرحب کو اب حضور ڈرانے سے فائدہ, جب بھاگتا نہیں تو. بسم اللہ میرا چھوٹا بھائی, مالک اس سے زیادہ عزت عطا فرمائے. مرحب کو اب حضور ڈرانے سے, جب بھاگتا نہیں تو بھگانے سے. سن کے یہ بات آئے محمد جلال میں, جس کی نہیں مثال کسی بھی مثال میں. بولے بلندیاں ہیں ہمارے کمال میں, سورج کبھی بھی آیا نہیں یہ زوال میں. نہیں ہن میں خیبر دا پہلا حوالہ پڑھن لگا تے جڑا فاتح خیبر کو رزق لا کے کھاندا ہے اس بندے دا چہرہ بھی پڑھنا ہے تے دا ہاتھ بھی ویکھنا ہے. سورج کبھی بھی آیا نہیں یہ زوال میں. اللہ کے رسول نے جلال میں آ کے پہلے اپنی آرمی دیکھی, پھر اپنا منہ مدینے کی طرف کر لیا. سورج کبھی بھی آیا نہیں یہ زوال میں. اب اطمینان کیا تھا رسول کو, جس وجہ سے بات کی. اب سرخ رو کروں گا خدا کی خدائی کو, تم یار ہو سبھی میں بلاتا ہوں بھائی کو. ہوئے 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 ہوئے, اللہ اکبر اللہ. بھائی ناصر مالک سلامت رکھن, آپ سلامت رہیں جی. آپ سرخ رو ہاتھ چاہ کے بولو بھائی, جیڑے بولو ہاتھ چاہ کے بولو. اب سرخ رو کروں گا خدا کی خدائی کو, تم یار ہو سبھی. سرکار ایک اونچے ٹیلے پہ آئے, مدینے کی طرف منہ کر لیا. اگلی گل میں غلط کر دے کوئی نہیں پہ, میں شعر ہی تھوڑے سامنے پڑھدا پیا. عصمت کی بارگاہ نے اس میں جلی پڑھا, کتنی محبتوں سے نبی نے ولی پڑھا. پڑھتے تھے بیشتر جو یہاں بھی وہی پڑھا, پھر مصطفیٰ نے شوق سے نام علی پڑھا. پھر مصطفیٰ نے شوق سے نام علی پڑھا. علی کا آنا منظوم پڑھنے لگا ہوں, دکھائی دے تو پھر بولنا ہے. پھر مصطفیٰ نے شوق سے نام علی پڑھا, اور جب یہ ندا سنی, جڑا علی دا نوکر بیٹھا ہے, جب یہ ندا سنی تو زمانے پہ چھا گیا, ناد علی کی یہ ابھی رہتی تھی آ گیا. اوئے ہوئے 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 ہوئے, اللہ اکبر. ہاتھ چاہ کے جس ویکھیا ہونا ہاتھ چاہ کے بولو حیدری. کیا بات ہے جی, آپ سلامت رہے جی. جب یہ ندا سنی, بسم اللہ جی, جب یہ ندا سنی تو زمانے پہ چھا گیا. ذریعہ سلامت رہو. ناد علی کی یہ ابھی رہتی تھی. اچھا جب رسول نے یہ اعلان کیا نا جی 2 مسدس اور پڑھنے نے, تو ہو سکتا فضائل تی ڈیوٹی تمام کر دیں. اگر میرے بھائی اجازت دیتی ایک فکرہ ذکر مصاحب دا تاکہ ڈیوٹی مکمل ہو جائے. جب رسول نے کہا تھا نا لَوْرْتِيَنَّ رَایَةً غَدًا رَجُلًا, جی بسم اللہ مالک عزتوں میں مزید اضافہ فرمائیں کہ کل میں علم ایک, بولو نہیں یار تسی سارے دا کرو ہون تے گالی سے گال تو شروع ہوئے ہیں. کل میں علم ایک مرد کو دوں گا. اللہ اس کے ہاتھ پہ, سرکار سلمان آگے بڑھے, بسم اللہ, تو فرمایا یا رسول اللہ کیا ہم سب مرد نہیں ہیں؟ اللہ اکبر. تو
कायनात के वाली ने फरमाया कि मैदान में जो भी अली के सामने आए वो मर्द नहीं औरत होती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं अपने भाई दी इस गल दी ताईद चलो चार मिसरे पढ़दा। कुफ्र और शिरक के सीने पे कदम रखते हैं, हाँ वही लोग तो वहदत का भरम रखते हैं। और जंगे खैबर ने बताया है जहाँ को साइल मर्द होते हैं जो हाथों में अलम रखते हैं। मालिक आपको सलामत रखे जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने जी, क्या कहने, क्या कहने। मालिक सलामत, बिस्मिल्लाह जी। उस्ताद ज़ाकिरीन किबला, मालिक साया सलामत रखे जी। मालिक ज़िंदगी तवील और दराज और आज़ादार सामा अता फरमान। मालिक मेरी तरफ मुबारकबाद जी। मालिका ने क्या इज़्ज़तां दी अगे कमी कोई नहीं, लेकिन मखदूमा शाम ने मज़ीद करम और करम नवाजियाँ फरमा दी। एक दरूद मिल के बुलंद आवाज़ दे नाल पढ़ो सारे लिया। उनकी आमद के एहतराम में बस एक या दो मुसद्दस, 3 से 4 मिनट की नौकरी, तो मैं कोशिश कराँगा मुसद्दस तो भी पहले मेंबर उन्होंने हवाले कर दें। फ़ज़ाइल तो ही अपनी ड्यूटी तमाम। अच्छा, जब रसूल ने कहा था ना कल मैं अलम एक मर्द को दूंगा, आर्मी मुतमईन हो गई, परेशानी ख़त्म हो गई, जिस गल तो मैं गल का आगाज़ किया है। अच्छा, एक यहूदी ने देखा 39 रोज़ तक तो पेट में मरोड़ थे। छोड़ने लगा हूँ ईशा, 39 रोज़ तक चेहरों पे मौत की जर्दी थी, आज मुतमईन हो गए। एक बंदे ने बताया रसूल ने कहा है आज हम जीत जाएंगे। ये दौड़ा दौड़ा आया, इसने आके मरहब को देखा, बच्चे भी ये बात जानते हैं, खिड़की में बैठा था, सामने नजूमी था। बाकी जी उस आख्या मरहब मेरी बात सुन, उसने नहीं सुना। ए फिक्रा तुसा सुनना है तो मुशद्दस में पढ़न लगा, मैंने अली का आना दिखाना है, नजर आए तो मेरे साथ बोलिएगा। कहा मरहब मेरी बात सुन, फिर इसने नहीं सुना। फिर इसने कहा मरहब मेरी बात सुन, उसने नीचे देख के कहा मेरे पास वक्त नहीं है। ऐसा क्या सुन के ते मैं आया, तेनू कहने दसिया वक्त मुक गया है। हाय 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 यार, ये गाजियाबाद है, ये गाजियाबाद है। तुझे किसने कहा वक्त खत्म हो गया है? उसने हुआ क्या है, आज इनके रसूल ने कहा है कि ये जीत जाएंगे। था यहूदी, मैं बड़ी जल्दी कर रहा हूँ, सरकार के एहतराम में था यहूदी, लेकिन लिसाने रिसालत पे यकीन रखता था। इसने नजूमी से कहा कोई जायचा बना, जल्दी कर। आज इनके तेवर बदले हैं। ये कहता है इनके रसूल ने कहा है, उसने कहा जल्दी कर तौरात मंगवा, जल्दी कर तौरात मंगवा। बाकी रह जुमले ते डिपेंड है कि अगली गाली ने किमें सुननी। जल्दी कर तौरात मंगवा। उसने कहा तूने 39 रोज़ तौरात नहीं मंगवाई, जायचा बनाता रहा है, अब तौरात मंगवा रहा है, वजह क्या है? इसने कहा मैं ये देखने लगा हूँ कहीं वो तो नहीं आ रहा जिसके कसीदे तौरात में लिखे हैं, कहीं वो तो नहीं आ रहा जिसकी इज्जतें तौरात में लिखी है। उसने कहा क्या इनके कसीदे तौरात में भी हैं? उसने कहा सब के नहीं है, किसी एक के हैं, सब के नहीं। उसने कहा वो है कौन, ये जंग जीतेगा कैसे? इसने तौरात को देखा, इसने जायचा बनाया, इसने फिर तौरात को देखा, इसने फिर जायचा बनाया। अब जब तीसरी बार इसने मरहब को देखा, उसने कहा भाई मुझे बात बताता क्यों नहीं? इसने कहा सरकार अगर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं, जे मैंने तुसी मेरी जिंदगी बख्शो तो मैं दसा। उसने कहा कुछ नहीं कहता, मुझे बता तो सही हिसाब क्या आया है? तेरे चेहरे पे मौत की जर्दी बन गई। उसने कहा सारी बातें छोड़, अगर मेरी मानता है तो भाग जा। यार मैं खत्म कर रहा हूं जफर भाई, अगर मेरी मानता है तो भाग जा। उसने कहा क्यों नसा? यार सवाल ना कर, को 2-4 किलोमीटर कर जा। उसने क्या होया कि ये भागना क्यों है? उसने कहा तू जंग हार जाएगा। खत्म होगी जी मेरी पढ़ाई, हो सकता है मैं यही मिंबर छोड़ दूं। एक मंजर दिखाना है, दिखाई दिया तो मेरे साथ बोलना है। उसने कहा तू आज जंग हार जाएगा। उसने कहा कैसे हारूंगा? इसका भाई हराएगा। क्यों हराएगा? बस वो आके लड़ेगा, तू हार जाएगा। इसका भाई है कहाँ? इसने कहा मदीने में। इसका क्या तेरा दिमाग ठीक है? होए तेरा दिमाग ठीक है? उसने कहा क्यों? उसने कहा मदीना कहाँ, खैबर कहाँ? उसने कहा जिसने आना है तो उसका इख्तियार नहीं जानता, जिसने आना है तो उसका इख्तियार नहीं जानता। खत्म होगी मेरी मजलिस। अब इसके दिल में बाकर तजस्सुस पैदा हुआ। इसने कहा वो कौन है? कहा इसका भाई है। इस वक्त कहाँ है? कहा मदीने में है।
کیا کر رہا ہے؟ نماز کی تیاری کر رہا ہے۔ اب کیا کر رہا ہے؟ کہا مسجد نبوی جا رہا ہے۔ اب کیا کر رہا ہے؟ مسجد میں پہنچ گیا ہے۔ اب کیا کر رہا ہے؟ وضو کے لیے اپنی آستینیں الٹ رہا ہے۔ اب کیا کر رہا ہے؟ اب نجومی نے ادھر نہیں دیکھا، عرش کو دیکھا، اور عرش کو دیکھ کے کہا جبریل نے کوثر سے اس کے وضو کا پانی لے لیا ہے۔ اب کیا کر رہا ہے؟ اب جبریل عالم ذر میں ہے۔ اب کہاں ہے؟ اب عالم انوار میں ہے۔ اب کہاں ہے؟ اب عالم برہوت میں ہے۔ اب کہاں ہے؟ اب عالم لاہوت میں ہے۔ اب کہاں ہے؟ اب جبریل عرش ہفتم پہ ہے۔ اب کہاں ہے؟ اب عرش ششم پہ ہے۔ اب کہاں ہے؟ اب عرش پنجم پہ ہے۔ اب کہاں ہے؟ اب عرش چہارم پہ ہے۔ اب کہاں ہے؟ اب عرش سویم پہ ہے۔ اب کہاں ہے؟ اب عرش دویم پہ ہے۔ اب کہاں ہے؟ اب عرش اول پہ ہے۔ اب کہاں ہے؟ اب جبریل خلا میں ہے۔ اب کہاں ہے؟ اب جبریل فضا میں ہے۔ اب کہاں ہے؟ اب مدینے کا طواف کر رہا ہے۔ اب کہاں ہے؟ اب مسجد نبوی میں آ گیا ہے۔ اب کہاں ہے؟ وضو کا پانی علی کے نوکر کو دے دیا ہے۔ اب کہاں ہے؟ علی کا نوکر پانی لے کے علی کے پاس آ گیا ہے۔ اب کیا کر رہا ہے؟ علی نے وضو شروع کر دیا ہے۔ اب کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا اس سے آگے میرا علم کام ہی نہیں کر رہا۔ اس نے کہا ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا سمجھ میں نہیں آتا۔ پانی کوثر سے چلا تھا تب پانی پانی تھا، جب عالم ذر میں تھا تب پانی پانی تھا، عالم برہوت میں تھا تب پانی پانی تھا، عالم انوار میں تھا تب پانی پانی تھا، عرش ہفتم پہ تھا تب پانی پانی تھا، عرش چہارم پہ تھا تب پانی پانی تھا، عرش اول پہ تھا تب پانی پانی تھا، جب جبریل کے ہاتھ میں تھا تب پانی پانی تھا، جب نوکر کے ہاتھ میں تھا تب پانی پانی تھا، جب علی کے ہاتھ میں تھا تب پانی پانی تھا۔ وہ سمجھ میں یہ نہیں آتا جتنے اندر علی موجود ہے۔ علی نے جب وضو شروع کیا ہے پانی علی کی پیشانی کو مس کر کے زمین پہ آتا ہے تو پانی پانی نہیں رہتا، کوئی قطرہ زمرد بن جاتا ہے، کوئی یاقوت بن جاتا ہے۔ دو میں ہاتھ جا کے علی لال کلندر طواف کر رہا تھا میں خدا کے گھر کا مگر، طواف کر رہا تھا میں خدا کے گھر کا مگر، علی کے بغض نے محنت پر پانی پھیر دیا۔ یہ تھے شاعر آل عمران جناب ساحل رضا صاحب اور بھلوال، جو اپنے مخصوص انداز سے ذکر محمد و اہل بیت محمد بیان کر رہے تھے۔ اب میں بلا تخیر ملتمس ہوں ذکر محمد و آل محمد کے لیے قاری القصائد ذاکرین فہرست کا ایک بہت بڑا نام جناب ذاکر اہل بیت غلام رضا جھنگوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور ذکر محمد و اہل بیت محمد عام مومنین کی خوبصورت سماعتوں کو ہدیہ کریں۔ ان کی آمد پر بآواز بلند تر صلوات۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔